امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جو سیاستہ میں ان کی کتاب شامل ہے اس کے صفحہ 158 پر ان دونوں روایتوں کو متروک قرار دے دیا گیا ہے جو امام بخاری پورے زور کے ساتھ لائے ہیں. یہ بات مانتے ہیں رب ریجان رکوع حساب پر الحسنین اور حضرت مالک بن حویرث کی روایت لائے ہیں جو امام بخاری بھی اپنی صحیح بخاری شریف میں لائے ہیں. اس کے بعد باب رب ریجان رکوع حضرت بن قبیس اور اس میں عبداللہ بن عمر کی روایت لائے ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی لائے ہیں. تو بخاری کی دونوں پیش کردہ حدیثیں لکھنے کے بعد باب مانتے ہیں باب ترک و ذالے کا اس رفع دین کے ترک کا بیان. اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث لائے ہیں. پھر عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اذا اصلی بكم صلاۃ الا اخبركم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال فقام فرفع يديه ولبد ثم لم يعد. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سند کے راوی سارے کوفی ہے. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے کوفہ کی مسجد اعظم میں یہ نماز کا طریقہ دکھایا تھا کہ آؤ میں تمہیں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی خبر دوں. تو آپ نے صرف پہلی تکبیر کے وقت دونوں ہاتھ اٹھائے, اس کے بعد پوری نماز میں کہیں دونوں ہاتھ نہیں اٹھائے. یہ کوفہ وہ شہر نہیں تھا کہ جہاں عبداللہ بن مسعود کے علاوہ اور کوئی صحابی نہ پہنچا ہو جو نماز کے بارے میں بعد اللہ کوئی غلط بات سن کر خاموش بیٹھا رہے, بلکہ بعد میں تو 1500 صحابہ بیان فرمائے ہیں کہ جو کوفہ میں پہنچے تھے. اور نماز کوئی ایسی چیز نہیں جو عام مسلمانوں کے نکاح سے چھپی ہوتی تھی, بلکہ 5 وقت مسلمان نماز پڑھتے تھے. اگر ان میں ایک یہ اگر حدیث خلاف سنت ہوتی اور اس میں کوئی سنت چھوڑی ہوتی تو یقین ان صحابہ اور تابعین میں غیر مقلدین کے مقابلے میں سنت کی محبت بہت زیادہ تھی اور سنت پر عمل کرنے کا جذبہ بہت زیادہ تھا. پھر یہ اہل کوفہ مکے اور مدینے سے کٹے ہوئے نہیں تھے. یہ یقین یہی عبداللہ بن مسعود کی سکھائی نماز مکے بھی جا کر پڑھتے تھے, مدینے بھی جا کر پڑھتے تھے. مکے اور مدینے والوں کا یہاں آنا جانا تھا, ان کا وہاں آنا جانا تھا, لیکن کوئی قیامت تک ثابت نہیں کر سکتا کہ اہل کوفہ عبداللہ بن مسعود کی سکھائی نماز جب مکہ مکرمہ میں جا کر پڑھتے تھے تو اہل مکہ اس نماز کو غلط قرار دیتے تھے یا اہل مدینہ اس نماز کو غلط قرار دیتے تھے. بلکہ علامہ ابن حجر مکی شافعی نے الخیرات میں شان میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب وہاں جا کر نماز پڑھتے تو ابن جرائج جیسے اہل مکہ کے بڑے بڑے محدثین فرمایا کرتے تھے وہاں رہے ناصر صلاۃ من ابی حنیفہ, ہم نے ابو حنیفہ سے زیادہ پیاری نماز کسی اور کی نہیں دیکھی. تو یہ نسائی شریف فقہ کی کتاب نہیں ہے, سیاستہ میں سے حدیث کی کتاب ہے, اور یہ حنفی بھی نہیں ہے, شافعی ہے. لیکن انہوں نے یہ بات واضح طور پر بیان فرما دی ہے کہ بخاری نے جو دونوں حدیثیں پوری محنت سے نقل کی ہے وہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث سے متروک قرار پا گئی. اب جو حدیث روزانہ پکارتے ہیں اس بارے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ صحیح مسلم شریف میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم کی شرح میں یہ قاعدہ بیان فرمایا ہے کہ محدثین کی کتابوں کو پڑھنے کے لیے اس قاعدے کا سمجھنا ضروری ہے. وہ حدیث اور فقہ کی کتاب میں ایک بہت عام فرق ہوتا ہے. محدثین ہر زمانے کی حدیثیں لے آتے ہیں, پہلے زمانے کی اور بعد والی کی, لیکن فقہا صرف آخری زمانے والی لاتے ہیں کیونکہ عوام کو پہلے زمانے کی روایات کا پتہ نہ بھی چلے تو ان کے دین میں کوئی نقصان نہیں ہوتا. اب جب محدثین ہر طرح کی حدیثیں لاتے ہیں تو اس میں ان کا قاعدہ کیا ہوتا ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 156 جلد اول پر باب باندھتے ہیں باب الوضوء بما مسح النار. اس میں پہلے 12 کے قریب تقریباً ایسی احادیث لائے ہیں جس میں توضؤ بما مسح النار ہے کہ جو چیز آگ پر پکی ہو اس کے کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, دوبارہ وضو کرنا چاہیے. اس کے بعد میں حضرت جابر کی ایک روایت لائے ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بری ہوئی بکری کا گوشت کھایا اور پھر نیا وضو نہیں فرمایا, پہلے ہی اس سے نماز ادا فرما دی. اس پر امام نووی لکھتے ہیں باب الوضوء بما مسح النار ذکر مسلم رحمہ اللہ تعالی فی هذا الباب الاحادیث الواردۃ بالوضوء بما مسح النار. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں پہلے وہ حدیثیں ذکر فرمائی ہے جن میں یہ ہے کہ آگ کی تکلیف کی استعمال کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس کے بعد وہ حدیثیں لائے ہیں کہ آگ کی پکی چیز کے استعمال سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو گویا وہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ وضو منسوخ ہے, وضو والی حدیثیں منسوخ ہے, ٹوٹنے والی
وہذہ عادت مسلم وغیرہ ہی من ائمۃ الحدیث، یہ صرف امام مسلم ہی کی عادت نہیں بلکہ دوسرے محدثین کی بھی عادت ہے، یذکرون الاحادیث التي يرونها منسوخۃ ثم یکتبونها بالناس، وہ پہلے وہ حدیثیں بیان کرتے ہیں جن کو وہ منسوخ سمجھتے ہیں اور پھر وہ حدیثیں لے آتے ہیں جن کو وہ ناسخ سمجھتے ہیں۔ تو علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں یہ قاعدہ سمجھا دیا کہ محدثین اپنی کتابوں میں حدیث لکھ کر اس کے بعد ھذا منسوخ یا ھذا ناسخ کے الفاظ نہیں لکھتے، بلکہ وہ ترتیب ایسی رکھتے ہیں کہ پہلے زمانے کی حدیثیں پہلے لے آتے ہیں اور بعد والے زمانے کی حدیثیں بعد میں لے آتے ہیں۔ تو ایک تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی، دوسری یہ بات بھی سمجھ آئی کہ یہ پتہ چلانا کہ یہ پہلے کی حدیث ہے یہ بات کی یقیناً اسی کتاب سے پتہ چلے گا جس میں دونوں حدیثیں ہوں گی۔ جس میں ایک حدیث ہوگی اس سے کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ پہلے زمانے کی ہے یا بعد کے زمانے کی ہے۔ ویسے بخاری شریف میں یہ دونوں حدیثیں رفع دیر کی تھی، جو شافعیوں کی رفع دیر ہے، غیر مقلدین کی تو سرے سے تھی ہی نہیں، لیکن اس کے بعد کوئی چیز نہیں تھی جس سے یہ کوئی پتہ نہیں چل سکا کہ ان پر عمل باقی رہا یا نہیں رہا۔ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دونوں حدیثیں لے آئے اور دونوں حدیثوں کے بعد کر کے رفع دیر کا باب باندھ کر یہ بالکل واضح فرما لیا کہ یہ دونوں حدیثوں پر عمل باقی نہیں رہا بلکہ متروک ہو گیا تھا۔ تو جیسے ہم نے صحاح ستہ کی کتاب میں یہ دکھا دیا ہے کہ رفع دیر کی حدیثیں پہلے ہیں اور ترک رفع دیر کی بعد میں ہے، حالانکہ یہ شافعیوں کی کتاب ہے، حنفیوں کی نہیں۔ اسی طرح ہمارا بھی مطالبہ ہے کہ وہ صحاح ستہ میں سے کوئی کتاب ہمارے سامنے رکھے جس میں ترک رفع دیر کا باب پہلے ہو اور رفع دیر کرنے کا باب بعد میں ہو، تاکہ وہ یہ کہہ سکے کہ ترک رفع دیر کی حدیثیں منسوخ ہو گئی ہے اور رفع دیر کی حدیثوں پر عمل باقی رہا ہے، لیکن وہ یہ قیامت تک نہیں کر سکتے۔ تو یہ نسائی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی طرز اختیار فرمایا ہے۔ انہوں نے مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ 235 جلد اول پر رفع دیر کی یہی حدیثیں نقل فرمائی ہے جو دونوں صحیح بخاری شریف میں بھی آئی ہے، اور اس کے بعد صفحہ 236 پر ان کے ترک کی احادیث لیا ہے۔ تو امام بخاری کے استاد بھی یہی طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ امام بخاری کے دادا استاد حضرت امام محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور وہ اس طرح دادا استاد بنتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ شاگرد ہے امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ امام یحییٰ بن معین وہ بزرگ ہے جو فرماتے ہیں کہ میں نے 10 لاکھ حدیثیں اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں۔ علامہ ذہبی تذکرۃ الوفات میں لکھتے ہیں کہ یہ 10 لاکھ حدیث کا حافظ تھا، اور یفتی بقول ابی حنیفہ تھا، یہ فتوے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال پر فتویٰ دیا کرتا تھا۔ تو ایک وہ زمانہ کا خیال قرون کا کہ 10 لاکھ حدیث کا حافظ بھی امام ابو حنیفہ کا اپنے آپ کو محتاج سمجھتا تھا، اور ایک 14ویں صدی قرب قیامت کا زمانہ آ گیا ہے کہ صادق سیالکوٹی کی صنعت رسول کے 2 ورقے پڑھ کر ہی انسان اپنے آپ کو کہا اور مجتہدین سے آزاد سمجھنے لگ جاتا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے 1000 استاد سے حدیث لی ہے، لیکن ان میں یحییٰ بن معین کے سامنے میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتا ہوں۔ یہ یحییٰ بن معین امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خصوصی شاگردوں میں سے ہے۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہے، انہوں نے بھی اپنی کتاب موطا امام مالک میں یہی انداز رکھا ہے کہ پہلے رفع دیر کی حدیث نقل فرمائی ہے، اس کے بعد پھر بہت سی روایات نقل کر دی ہے کہ یہ رفع دیر جو ہے اس پر عمل باقی نہیں رہا تھا۔ تو اب امام بخاری رحمۃ اللہ کے استاد بھی، دادا استاد بھی، اور ان کے شاگرد امام نسائی اور امام ترمذی بھی ابن عمر کی روایت کے بعد اور مالک بن حویرث کی حدیث کا حوالہ دینے کے بعد عبداللہ بن مسعود کی حدیث لائے ہیں۔ اسی طرح امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی رفع دیر کے باب کے 5 تک کے رفع دیر کا باب لائے ہیں۔ تو گویا ان محدثین کا اس بات پر یہ اتفاق ہے کہ یہ حدیثیں متروک العمل تھی۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ صرف بخاری شریف کو دیکھ کر مسئلے کا فیصلہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نہ تو یہ واضح فرمایا ہے کہ ان پر عمل جاری رہا اور نہ یہ واضح فرمایا کہ ان پر عمل متروک ہو گیا۔ البتہ ان کے اساتذہ نے اور ان کے تلامذہ نے اس بات کو واضح فرما دیا ہے جو محدث ہے کہ یہ احادیث متروک العمل ہے۔